بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں ہوں نجم علی خان اپنے پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ، اور پروگرام کے آغاز میں نے پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرنی ہے اور اپنی قوم کو، اپنے ہم وطنوں کو کہنا ہے کہ اپنے وطن پر فخر کریں۔ پاکستان وہ ملک ہے جو اس وقت دنیا میں اور سفارتکاری کی دنیا میں ایک عزت کے ساتھ اور ایک وقار کے ساتھ اپنی پہچان بنا رہا ہے۔ پاکستان جہاں پر کھڑا ہوا ہے، مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ جب ہم مسلم اپنی ریاستوں کی بات کرتے ہیں یا ہم عالمی دنیا کے ساتھ تعلقات کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنی سفارتکاری کے حوالے سے اس وقت جس مقام پر ہیں وہ ہمیں آج تک، کہ ہمیں پاکستان سے لے کر آج تک نہیں ملا۔ میں یہ تعریفی جو فکریں ہیں دو وجوہات کی بنا پر کہہ رہا ہوں۔ صرف آج کی خبروں کے حوالے سے میرے پاس پہلی خبر یہ ہے کہ جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں، میں جو ہے عباس اراغچی کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے ایک اردو زبان میں ٹویٹ کیا ہے، اور اردو زبان میں یہ ٹویٹ ان کا اس وقت آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے، جس میں وہ عباس اراغچی جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے مشکل حالات میں ساتھ کھڑے ہونے پر ایرانی حکومت اور عوام کی طرف سے پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں، واضح انداز میں لکھا کہ صہیونی جارحیت کے مقابلے میں پاکستانی حکومت اور عوام نے ایران کا بھرپور ساتھ دیا۔ اب اس ٹویٹ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کی زبانیں بند ہو جانی چاہیے، وہ لوگ جو کہ ہرزہ سرائیاں کرتے ہیں، جو لوگ پاکستان کو کے بارے میں جو ہے اپنے منفی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اپنی بدگمانی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ بہت سارے حوالوں سے وہ اپنے خبث باطن کا سیاسی مفاد کے لیے اظہار کرتے ہیں، ان سب کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ پاکستان نے جس طرح اپنی خارجہ پالیسی کو چلایا ہے، جس طرح اس نے ایران پر امریکی حملے کی مخالفت کی، جس طرح اس نے آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر افسوس اور تعزیت کا، وزیر اعظم پاکستان کی خاص طور پر بات کروں گا، انہوں نے جس طرح اظہار کیا، اس کے ساتھ ہی جس طرح ہم نے اس کے مقابلے میں خلیجی ممالک پر ہونے والے حملوں پر بھی ایک جی سی سی کی جو قرارداد تھی اس کی سپورٹ کی، اس کی حمایت کی، کیونکہ ہم امن کے ساتھ ہیں۔ کیوں پاکستان کو یہ مقام ملا؟ جب میں یہ پہلی وجہ بیان کر رہا ہوں، عباس اراغچی کے آج کے ٹویٹ کے حوالے سے، ان کی پوسٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تشکر پاکستان کے جو نعرے لگے ایرانی پارلیمنٹ کے بعد، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور اعزاز ہے پاکستان کے لیے کہ ایران کے وزیر خارجہ اس قسم کی دو ٹوک، اس قسم کی واضح اور اس قسم کی ساتھ دینے والی، سپورٹ کرنے والی، حوصلہ افزائی کرنے والی ٹویٹ کر رہے ہیں۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری محبتوں کو، ہماری کوششوں کو پہچانا، اس کا اعتراف کیا۔ یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ پاکستان جو ہے وہ مخلص ہے، وہ اخلاص کے ساتھ امن کے لیے کوششیں کر رہا ہے، اور بہت ساری کوششیں ایسی ہیں جن کا ذکر آپ نے وزیر خارجہ کی سینٹ میں کی گئی ہوئی جو ایک پالیسی سٹیٹمنٹ تھی، جو ایک تقریر تھی، اس میں بھی دیکھا ہوگا۔ پاکستان مخلص ہے، پاکستان سچا ہے، پاکستان غیر جانبدار بھی ہے۔ پاکستان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان ان تمام کوششوں میں انتہائی پازیٹیو ہے، مثبت ہے، وہ امن چاہتا ہے، جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر پاکستان با اعتماد ہے، پاکستان متوازن ہے۔ یہ تمام خوبیاں پاکستان کی خارجہ پالیسی میں آپ کو اس وقت بھی نظر آتی ہیں جب ہم چین سے لے کر امریکہ تک اور سعودی عرب سے لے کر ایران تک تمام اپنے تعلقات کا، سفارتی تعلقات کا احاطہ کرتے ہیں۔ بات یہاں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے پاکستان نے جو اصولی موقف پہلے دن سے اختیار کیا، اب دنیا جو ہے اس کا آپ کہیں کہ اعتراف کر رہی ہے، اس کو فالو کر رہی ہے۔ پاکستان جنگ کا مخالف ہے، پاکستان امن چاہتا ہے۔ پاکستان نے کہا کہ مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو، جو کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک تنازع کی شکل بن گیا اور جس کے پیچھے اسرائیل کی ایک بہت بڑی سازش موجود ہے، اس کو حل کر لیا جائے۔ پاکستان نے جنگ کی مخالفت کی، اور اس وقت آبنائے ہرمز کا جو بحران سامنے آیا ہے، اس کی بنیاد پر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 7 ملکوں سے خاص طور پر یہ اپیل کی، یہ مطالبہ کیا کہ آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے یہ لوگ، یہ ملک جو ہیں جن میں چین بھی شامل ہے، یہ تمام ممالک جو ہیں اپنے بحری جہاز بھیجیں تاکہ آبنائے ہرمز کو کھلوایا جا سکے۔ یقینی طور پر ہم بھی آبنائے ہرمز کی جو بندش ہے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ معاشی ترقی اور جو خاص طور پہ توانائی کی سپلائی کے حوالے سے، پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی کے حوالے سے، ایل این جی کی سپلائی کے حوالے سے جو تعطل ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ لیکن
بڑی اہم بات یہ ہے کہ پاکستان جو کہ پہلے دن سے جنگ کی مخالفت کرتا چلا آیا ہے، ایک مرتبہ پھر عالمی برادری کی طرف سے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پاکستان کا نام لیا گیا یا پاکستان کو کریڈٹ دیا گیا، لیکن بات وہی کی گئی جو کہ درست ہے۔ میں برطانیہ کے وزیر اعظم سٹارمر کی پریس کانفرنس کی بھی بات کروں گا جو انہوں نے آج کی، اور اس کے ساتھ ہی میں ان تمام ممالک کی بات کروں گا، یعنی کہ میں برطانیہ کی بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، فرانس کی کر رہا ہوں، جرمنی کی کر رہا ہوں، جاپان کی کر رہا ہوں، آسٹریلیا کی کر رہا ہوں، کہ ان تمام ممالک نے وہاں پر اپنے جنگی بحری جہاز جو ہیں وہ بھیجنے سے انکار کر دیا ہے، اور اس کے جواب میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر ان کی مدد نہ کی گئی اور ان کا ساتھ نہ دیا گیا تو نیٹو کا مستقبل جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے چین کو بھی یہ دھمکی دی ہے کہ پریزیڈنٹ شی پنگ کے ساتھ ان کی جو ملاقات اس وقت طے شدہ ہے، ہونے جا رہی ہے، وہ تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے یہ کہنا ہے کہ اس وقت دنیا یہ سمجھ رہی ہے، اور آج برطانوی وزیر اعظم نے بجا طور پر درست طور پر یہ کہا کہ اگر آپ مہنگائی کا فوری خاتمہ چاہتے ہیں تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے، ایک ہی طریقہ کار ہے۔ آپ تیل کی قیمتیں نیچے لانا چاہتے ہیں، آپ جو سٹاک ایکسچینجز ڈوب رہی ہیں ان کو بچانا چاہتے ہیں، ان کو واپس کاروباری سرگرمیوں کو بحال کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور فوری مہنگائی کا خاتمہ، فوری طور پر جنگ بندی، یہی حل ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اس وقت حل موجود نہیں ہے۔ پاکستان کو جو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اور میں اپنا جو آپ کے سامنے ایک بیانیہ رکھ رہا ہوں، جو میں آپ کو اپنے وطن پر فخر کرنے کے لیے اور اپنی قیادت پر، وزیر اعظم شہباز شریف ہوں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہوں، وزیر خارجہ اسحاق ڈار ہوں، میں اپنی قیادت پر آپ کو اعتماد کرنے کے لیے جو کہہ رہا ہوں تو اس کی وجہ ایک اور بھی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ خارجہ پالیسی ہے جس کا ہمارے دشمن بھی اعتراف کر رہے ہیں۔ میں بھارت کے بہت ہی ممتاز، بہت ہی نمایاں سیاستدان ششی تھرور کی بات کروں گا۔ یہ وہی ششی تھرور ہیں جو کہ اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل رہے، طویل عرصے تک رہے، اس کے بعد انہوں نے سیکرٹری جنرل کا الیکشن بھی لڑا۔ جب ہم ششی تھرور کی طرف دیکھتے ہیں، وہ ہمیں کئی کتابوں کے مصنف نظر آتے ہیں، اور 30 برس تک انہوں نے اقوام متحدہ میں جو ذمہ داریاں سر انجام دیں، اس کی بنیاد پر میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کا دنیا کی سیاست کے اوپر، اور جو اہم ریاستیں ہیں اور ان کے جو اہم کردار ہیں ان کے اوپر گہری نظر ہے۔ ششی تھرور کہتے ہیں کہ پاکستان کی پالیسی قابل تعریف ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ گلوبل ساؤتھ میں پاکستان کا مقام بھارت سے بڑھ کر ہے۔ وہ سفارتکاری کا جائزہ لیتے ہیں، ہمارے مقام کا جائزہ لیتے ہیں، ہماری تعریف کرتے ہیں۔ یہ وہ تعریف ہے جو ہمارا دشمن کر رہا ہے، اور حالانکہ ششی تھرور جو ہیں اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھے جاتے ہیں، لیکن حقائق ایسے ہیں کہ ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر ششی تھرور کی بات ہی کیوں کی جائے، میں اس کے ساتھ ساتھ را کے سابق سربراہ وکرم سود کی بات بھی کروں گا۔ وکرم جو ہیں 2002-2003 کا جو ایرا تھا، بڑا اہم ایرا تھا، وہ بھی را کے سربراہ رہے۔ وہ جو ہے بہت ساری ایسی کتابیں، یعنی کہ انٹیلیجنس کے حوالے سے دا ان اینڈنگ گیم سمیت کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ اس کے بعد وہ ریسرچ کے ساتھ بھی منسلک ہوئے۔ انہوں نے بھی تعریف کی ہے کہ پاکستان کے جو خارجہ پالیسی ہے، پاکستان کا جو مقام ہے، اور پاکستان جس طرح اپنی انٹیلیجنس کو، اپنی سفارتکاری کو، اپنی چیزوں کو آگے لے کر بڑھ رہا ہے، وہ اس کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں اس وقت ایک فون کال پہ جانا چاہ رہا ہوں۔ وفاقی وزیر اور وزیر اعظم کے بعد ماں ساتھی ہمارے دوست حذیفہ رحمان اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ حذیفہ صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جی، کیا حال ہے نظیم صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ حذیفہ صاحب میں تعریف کر رہا تھا، میں پاکستانی قوم کو کہہ رہا تھا کہ اپنے ملک پر، اپنی قیادت پر فخر کرنا سیکھیں کہ آج ایران کے وزیر خارجہ ہماری تعریف کر رہے ہیں، آج ہمارے جو دشمن ہیں انڈیا کے، را کے سابق سربراہ کی وکرم سود کی بات کر لیں، آپ یہاں پر ششی تھرور کی بات کر لیں، وہ ہماری تعریف کر رہے ہیں ہماری سفارتکاری کی۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ دنیا جو ہم نے پہلے دن پرنسپل سٹینڈ لیا تھا کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، ہم جنگ کے مخالف ہیں، آج آپ برطانوی وزیر اعظم کی پریس کانفرنس دیکھ لیں، آپ برطانیہ، فرانس، جرمنی، جاپان، آسٹریلیا کی طرف سے اپنے جنگی جہاز بھیجنے سے انکار دیکھ لیں، تو پاکستان کا جو پہلے دن سے موقف تھا وہ درست ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس پر آپ کا کمنٹ کیا ہے، تبصرہ کیا ہے؟ جی بہت شکریہ نجم علی صاحب، آپ نے اتنا ماشاءاللہ تفصیل کے ساتھ سمندر کو قوزے میں بند کر دیا، اور آپ کے الفاظ کے بعد میرے پاس تو کہنے کو کچھ نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گا
کہ کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھ سکوں. پہلی بات تو گزارش یہ ہے کہ اس میں نو ڈاؤٹ کہ جس طریقے سے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے سیاسی محاذ پر اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے اسکری محاذ پر جو پاکستان کو پوری دنیا میں ریلیونٹ کیا، خاص طور پہ 9 مئی 2025 کے بعد جب ہم بھارت کو شکست دی اور پوری دنیا کو یہ پتہ چلا کہ پاکستان واقعی حقیقت ناقابل تردید ہے. لیکن موجودہ حالات میں ایک اور شخصیت جو ہے اس کا اگر ذکر نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو تبصرہ اور تجزیہ ہے وہ نامکمل ہوگا. وہ ہے اسحاق ڈار صاحب کی شخصیت. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فارن پالیسی میں اس شخص نے بڑی محنت کی ہے اور پارٹی اور کولیگ اور اس سب چیزوں سے ہٹ کر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں پچھلے 1.5-2 سالوں میں جو پاکستان کو سفارتی کامیابیاں ملی تو ظاہر ہے جس شخص کے دفتر سے ساری چیزیں انیشیٹ ہو رہی ہوتی ہیں اگر اس شخص نے محنت نہ کی ہو یا ان پہ ورکنگ نہ کی ہو تو ظاہر ہے یہ نتائج آ نہیں سکتے. میاں شہباز شریف صاحب ہوں اور باقی ظاہر ہے حکومت کے جتنے بھی اہم عہدیداران ہیں وہ جتنی بھی محنت کر لیتے لیکن اگر وزارت خارجہ کی طرف سے یہ انیشیٹو نہ لیے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب کو جو خود بھی ہم کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں پچھلے خاص طور پر 17 دنوں کی اس جنگ میں اس شخص نے اس طرح ہی محنت کی جس طرح بطور وزیر خزانہ کبھی وہ رات کو 1-1 بجے تک بیٹھا رہتا تھا اور مختلف اکنامک پالیسیز کو دیکھتا تھا. آج بھی اس سفارتی جو آپ کی پالیسی ہے اس کے اندر بھی ایک اکانومسٹ آپ کو نظر آیا کہ جس کا مقصد ہے کہ آپ نے دنیا سے جنگ نہیں کرنی بلکہ دنیا کے ساتھ اپنے بہترین تعلقات رکھنے ہیں. اور آج یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ بیجنگ ہو، ماسکو ہو یا واشنگٹن ہو، تینوں کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہیں. اگر سعودی عربیہ کے اندر جو امریکن تنصیبات تھیں ان کو نشانہ بھی بنایا ایران نے، اس کے باوجود پاکستان کا دونوں ممالک نے لحاظ کیا اور ایران اور سعودی عرب کے درمیان پاکستان ایک برج بنا. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ایرانی وزیر خارجہ کا آج کا سٹیٹمنٹ ہو یا ایرانی صدر کا 2-4 دن پہلے کا سٹیٹمنٹ ہو، ایرانی پارلیمنٹ کے اندر جس طریقے سے پاکستان کے حق میں نعرے لگائے گئے اور پاکستان نے جس طریقے سے بیلنس کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جیسے ملک کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے. صحیح. اور تو ظاہر ہے ہمیں حذیفہ ہم اب بھی اس وقت بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان امن کے لیے، صلح کے لیے اور اس جنگ کے خاتمے کے لیے اب بھی سرگرم عمل ہے. ہم بہت ساری باتیں بتا نہیں سکتے اسکرین کے اوپر، بعد میں سب کچھ سامنے آ جاتا ہے، لیکن اس وقت بھی پاکستان یہ تمام کوششیں کر رہا ہے. بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب، فیلڈ مارشل صاحب اور ڈپٹی پرائم منسٹر تینوں کی ایک ہی خواہش ہے، تینوں ایک حوالے سے یک زباں ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہ جنگ جو ہے وہ بڑھے نہیں، سارے فریقین پیچھے ہٹیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ سب سے اہم جو پاکستان نے اس جنگ میں کردار ادا کیا، اگر یہ جنگ مشرق وسطیٰ میں نہیں پھیلی تو اس کا سب سے بڑا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے. کیونکہ جب ایران نے جب اس پر ایئر سٹرائکس ہوئیں، آیت اللہ خامنائی صاحب کی شہادت ہوئی، اس کے بعد ظاہر ہے ایران کا ریئیکشن فطری تھا اور کئی عرب ممالک کو نشانہ بنایا گیا. اس میں سعودی عرب کے اندر بھی، ریاض میں بھی ہوا. لیکن اس کے بعد جو ہے محمد بن سلمان نے بھی بہت زیادہ جو ہے تحمل اور صبر کا اہم خبر آپ کو دیں گے. پاک افواج کی افغان طالبان اور فتح الخارج کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری. شمالی وزیرستان کے سرحدی علاقے میں افغان طالبان کی جھنڈا چیک پوسٹ مکمل تباہ کر دی گئی ہے. افغان طالبان اور فتح الخارج کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ مناظر اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. شمالی وزیرستان کے سرحدی علاقے کے ہیں جہاں افغان طالبان کی جھنڈا پوسٹ کو مکمل تباہ کر دیا گیا ہے. پاکستان کی مسلح افواج کی افغان طالبان اور فتح الخارج کے خلاف بھرپور کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. شمالی وزیرستان کے سرحدی علاقے میں افغان طالبان کی جھنڈا پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے جسے مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے. افغان طالبان اور فتح الخارج کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا جا رہا ہے. آپ کو آگاہ کریں کہ افغانستان کی جانب سے پاکستان پر حملہ کرنے کے بعد پاکستان کی بھرپور جوابی کارروائیاں افغانستان کے اندر جاری ہیں اور افغانستان کے اندر پاکستان ان اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے جہاں سے طالبان یا ان کے کارندے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے اس جگہ کو استعمال کرتے ہیں. اور اسی سلسلے میں پاک افواج نے افغان طالبان اور فتح الخارج کے خلاف شمالی وزیرستان کے سرحدی علاقے میں افغان طالبان کی جھنڈا پوسٹ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک اتنا ہی. ہر وقت بر وقت درست، ہر وقت بر وقت. آلدو کے پچھلے 41 سالوں میں جو یہ نیا رجیم رہا ایران میں، پچھلے 2 سالوں میں چیزیں بہتر ہوئی ہیں. اس سے پہلے ظاہر ہے
ایران کی فارن پالیسی کا ٹلٹ بھارت کی طرف ذرا زیادہ تھا، چابہار بندرگاہ انہوں نے بنائی، لیکن پچھلے 1.5-2 سالوں میں انہیں بھی احساس ہوا اور ہم نے بھی دونوں ہاتھ کھول کر ان کا سواگت کیا۔ ایسی صورتحال میں پاکستان نے کنونس کیا، سعودی عربیہ جو ہے گلف ریجن کے اندر سب سے مضبوط ملک ہے، سب سے بڑا جو فلیٹ ہے گلف ریجن میں جدید طیاروں کا، جنگی طیاروں کا، وہ سعودی عرب کے پاس ہے، F-35 کی ایک بڑی رینج موجود ہے، لیکن پاکستان نے یہ رول پلے کیا کہ کسی بھی طریقے سے سعودی عرب یا کوئی بھی ملک جو ہے جو ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی وار ہے اس میں نہ کودے، اور ہم اس میں کافی حد تک کامیاب بھی رہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ آج پوری دنیا اس بات کو سراہ رہی ہے، قومی جریدے، بین الاقوامی جریدے اس پر لکھ رہے ہیں، اور آئندہ بھی ہماری یہ خواہش ہے، وزیر اعظم انشاءاللہ۔ صاحب دن رات لگے ہوئے ہیں اسی بات میں بہت بہت کہ شکریہ، ہمیں کوئی بہت ایسا بہت موقع شکریہ بنے حذیفہ رحمان ہمارے ساتھ وفاقی وزیر موجود اور وہ صورتحال پر گفتگو کر رہے تھے۔ میں اپنے پینلسٹ جو ہیں ان کا تعارف کروانا چاہ رہا ہوں، یہاں پر بہت ہی مشکور ہوں، شکر گزار ہوں، سابق سفیر ہیں ڈاکٹر جمیل احمد خان، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سینئر تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں دور نایاب اکرم، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار قربان بلوچ صاحب بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب کی طرف جانا چاہوں گا، اور ڈاکٹر صاحب اس وقت جو آج عباس عراقچی نے جو ٹویٹ کیا، اور خاص طور پہ مجھے خوشی اس بات کی ہے اردو زبان میں انہوں نے ٹویٹ کیا ہمارے ساتھ، جو انہوں نے یکجہتی دکھائی وہ کمال کی ہے، زبردست ہے۔ اور کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان جو اس وقت خارجہ پالیسی چلا رہا ہے وہ مشکل ترین بھی ہے، وہ کامیاب ترین بھی ہے؟ یہ ایسے ہی ہے، ہم ایک تنے ہوئے رسے کے اوپر بہت ہی کامیابی کے ساتھ اپنا ایک ایک قدم بہت ہی محتاط انداز میں اور بہت ہی اعتماد کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں۔ خارجہ پالیسی کا یہ جو دور ہے، یہ جو عرصہ ہے، آپ بطور سفیر اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یقیناً بہت کٹھن مرحلہ ہے، اور کیونکہ دنیا ایک بہت کٹھن مرحلے سے گزر رہی ہے، جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ ایک کٹھن مرحلے پہ آ گیا ہے اور ایک بڑے نازک موڑ پر آ گیا ہے، تو ظاہر ہے پھر سفارتکاری وہ بھی ان راستوں سے گزرتی ہے، اور ان راستوں سے گزرتے ہوئے ایسی حکمت عملی جس میں کہ ہماری بات ایران بھی سنے، ہماری بات سعودی عرب بھی سنے، ہماری بات یو ایس بھی سنے، امریکہ بھی سنے، تو یہ بذات خود اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہم نے جو بھی حکمت اپنے عملی اپنائی وہ کامیاب رہی، اور وہ کیسے؟ میں نے اپنی سفارتی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا کہ جس انداز میں، جس ٹرانسپیرنسی کے ساتھ مارکہ حق کے بعد اور اس سے پہلے ہم نے جو باتیں کی، جو نکات پیش کیے، اور وہ نکات سارے کے سارے ہمارے فارن پالیسی کے جز اور ہمارے حصہ رہے، اور اسی نکات پر ہم آگے چلتے رہے۔ ہم نے جب 26 مئی کو یہ پہلی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں جب ہم نے پورا ایک روڈ میپ دے دیا، جب انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ بعد میں ہوئی، تو وہ اس روڈ میپ کے مطابق ہم نے ساری باتیں کی، اور دنیا کو ہم نے بتا دیا تھا کہ پہلگام کے بارے میں ہر چیز وہ ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، میں ٹاپک سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ اسی طریقے سے اب جب ایران اور امریکہ اور اسرائیل کا معاملہ ہوا، تو یہ تو یقیناً دیکھیں، ایران سے جس طرح ہم نے ان کا ساتھ دیا، جس طرح ہم نے سعودی عرب کا ساتھ دیا اور خلیجی ممالک کا، یہ تو ہم نے سیکیورٹی کونسل کے ریکارڈ پر رکھ دیا۔ سیکیورٹی کونسل میں ہم نے 2 موشنز موو کیے، ایک رشیا نے ریزولوشن موو کیا، اور ایک بحرین نے 135 ممالک کی سپورٹ سے، اسپانسرشپ سے کیا۔ ہم نے دونوں میں ووٹ ڈالا اور دونوں کی حمایت کی، اور دونوں کی حمایت کے باوجود ہم پر آپ نے دیکھا کہ کسی نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی، اس لیے کہ ہم نے جو باتیں کی وہ این بالکل منطق کے مطابق، این ہم نے لاجک کے مطابق وہ بات کی، اور اس کو قبولیت ملی، تو جس کی وجہ سے آج آپ اردو میں یہ دیکھتے ہیں۔ پہلی تو بات میں بتا دوں کہ اگر کسی دوسرے ملک کی لینگویج میں اگر کوئی گفتگو کی جائے یا مراسلہ بھیجا جائے تو اس سے ایک انسیت ملتی ہے، اس سے ایک قربت نظر آتی ہے۔ تو عراقچی صاحب نے بڑے اچھے موقع پر اس قربت کا اظہار کیا، اور وہ صرف وزیر خارجہ کے اظہار کرنے سے اس ملک کے، اس مملکت کے لوگوں کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اردو میں یہ بھیجنا، یہ ٹویٹ کرنا، یہ یقین، اور پھر ساتھ میں کہ یکجہتی حمایت کا بھرپور اظہار پر حکومت پاکستان اور عوام کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا، اور ساتھ میں اس میں کیونکہ ہماری مذہبی قدریں بھی تو ساتھ ہیں، ہماری تہذیب تمدن کی بہت ساری قدریں اس کے ساتھ ہیں، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس لحاظ سے بھی انہوں نے وہ ظاہر کیا کہ بابرکت اس مہینے میں، روحانی دنوں میں،
ان گھڑیوں میں انہوں نے حکومت پاکستان عوام کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا. یہ تمام الفاظ کلمات جو کی جاتے ہیں وہ اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ ہم کتنے اس سے متاثر ہیں آپ کے اس تمام عمل سے اس دشوار گھڑی میں. اور پھر اس دشوار گھڑی کا عملی ہم نے کیا مظاہرہ کیا یہ بھی آپ کے ناظرین جاننا چاہیں گے. ہم نے عملی مظاہرہ یہ کیا کہ ایران بالکل اس نے جنگ شروع ہونے سے پہلے جب جنگ کی جیسے جیسے تیاری ہو رہی تھی، جیسے جیسے دھمکیاں مل رہی تھیں، جیسے جیسے جنگ قریب آ رہی تھی اور شروع ہوئی، اس دن سے ایران کہتا ہے کہ یہ جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں ان میں سے اگر ان کی سرزمین سے کوئی ہم پر حملہ ہوا تو یہ ہمارا حق بنتا ہے اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت کہ ہم اس کا جواب دیں گے. اور انہوں نے وہی کیا بائی دا وے. اور آج بھی جب انہوں نے ایویکویشن کے لیے آرڈر بھیجا، ایویکویشن کے لیے جب اناؤنس کیا ایران نے، تو وہ دبئی کے بڑے ایک گنجان علاقے میں انہوں نے کہا کہ اس کو خالی کریں، ہم اس پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں بتا کے. اور اسی طریقے سے انہوں نے دوحہ میں بھی اور یہ اعلان کیا کہ یہاں کیونکہ عسکری افراد امریکہ کے رہ رہے ہیں جو ہم پر حملہ بھی کرتے ہیں ہمارے خلاف، تو ہم ان پر حملہ کریں گے. تو یہ بتا کے ایران بھی. اور پاکستان نے کیا کردار ادا کیا کہ پاکستان نے ایران کو بار بار برملا یہ کہا، اور خاص طور پر ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر نے فلور آف دی ہاؤس میں، بہت کم ایسا دنیا میں ہوتا ہے کہ بڑے کھلے انداز میں بغیر کسی لگی لپٹی کے کہہ دیا کہ ہماری کچھ قانونی مجبوریاں ہیں. اور جب ہم نے سائن کیا تھا ڈیفنس پیکٹ تو ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ منظرنامہ ہمارے اس خطے میں اس وقت آ جائے گا، لیکن ہم نے بالکل ظاہر کر دیا کہ ہمارے اپنے بھائیوں پر، ایران پر، کہ اس قانونی مجبوری کے تحت ہمیں پھر ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. لیکن ہم نے نیویگیٹ اس طرح کیا کہ وہ نوبت نہ آئے. اب آپ نے بڑی اہم نشاندہی کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے، اور وزیر اعظم نے جس طرح کا سٹانس لیا ہوا ہے وہ ہمیں محمد بن سلمان جو کہ سعودی ولید ہیں ان کے ساتھ بھی نظر آتے ہیں، ان کا بھی اعتماد ہمارے ساتھ موجود ہے. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ برس جون میں جو جنگ ہوئی تھی اسرائیل اور ایران کی، اس کے بعد ایران کی پارلیمنٹ میں تشکر پاکستان کے نعرے لگتے ہیں. میں نے یہ بھی دیکھا چند دن پہلے در نایاب کے جو ایران کے صدر ہیں مسعود پزشکیان، وہ 2 ممالک کو فون کرتے ہیں صرف، ایک روس کے پریزیڈنٹ کو اور دوسرے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو. ہم سلامتی کونسل میں جاتے ہیں، وہاں پر ہمیں ایران کا نمائندہ شکریہ ادا کرتا ہوا 3 ملکوں کا نظر آتا ہے، اور ان میں اسلامی ملک صرف ایک ہے اور وہ ہے پاکستان، یعنی روس، چین، اور اس کے ساتھ پاکستان کا شکریہ ادا کیا جاتا. آج عباس راکشی صاحب نے جو ٹویٹ کیا اس نے دل جیت لیے. آپ یہ سمجھے کہ ہماری محبتوں کا ایک صلہ ہمیں اس کا جواب مل گیا. لیکن یہ جتنی ایک مشکل خارجہ پالیسی ہے اور جس طرح اس میں توازن قائم رکھنا ہے، آپ بطور صحافی ایز اے اینالسٹ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ فرینڈ السلام علیکم ناجم، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو. الیگزینڈر ڈوماس جو کہ ایک فرینچ آتھر ہیں، انہوں نے آئی بلیو 18ویں صدی میں یہ کہا تھا نتھنگ سکسیڈز لائک سکسیس، نتھنگ اسکریمز سکسیس لائک سکسیس. تو آج ہمیں کوئی دو رائے نہیں ہے اس بات کے اندر کہ پاکستان کی فارن پالیسی ہیز نیور ایکسلڈ لائک دس ایور بیفور. میں خود بھی چاہتی تھی کہ میں لنگوسٹک ڈیوائسز کی بات کروں جو ڈپلومسی میں یوز ہوتی ہیں، لیکن میرے آنریبل پینلسٹ نے بہت ڈیٹیل میں اور بہت کمپریہنسولی اس کو ڈسکس کیا ہے. آپ کو شاید یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ہی پریزیڈنٹ زرداری نے بانگلہ میں ٹویٹ کر کے بنگلہ دیشی عوام کو مبارکباد پیش کی تھی الیکشن کے ٹرن آؤٹ پر اور فلو آف ڈیموکریسی پر، جس کے اوپر انہیں ملک میں سے بھی اور بنگلہ دیش سے بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی بہت اپریسیشن ملی تھی اس بات پہ کہ انہوں نے بنگلہ دیشیوں کی زبان میں جا کر ان کے دل کو جوڑنے کی کوشش کی ہے اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان برج کا کام کرنے میں ایک مضبوط کردار ادا کیا ہے. شاید آج وہی لینگویج ڈپلومسی ہمیں دوبارہ دیکھنے کو ملی ہے جس میں ایران نے بھی پاکستان کی زبان میں پاکستان کے لوگوں سے اور پاکستان کی عوام سے اور پاکستان کی حکومت سے مخاطب ہو کر شاید اسی دل کو دل سے جوڑنے کی دوبارہ سے کوشش کی گئی ہے. I think کہ ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں پیچھے جانے کی ضرورت ہے. ہمیں پیچھے جانے کی ضرورت ہے 2010 میں جب ہمیں واشنگٹن کہتا تھا ڈو مور. ہمیں پیچھے جانے کی ضرورت ہے 2022 میں جب بیجنگ میں ہمارے پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر کی اتنی بڑی ڈیلیگیشن
ونٹر اولمپکس میں بیٹھی تھی اور انہیں شی جن پنگ نے نہ ہی آڈینس دی تھی اور نہ ہی کسی پروٹوکول کے لائق سمجھا تھا. شاید ہم اگر ان دو ایگزامپلس کو آج کی پریزنٹ سرکمسٹانسز سے کمپیئر کریں، جدھر سعودی عرب کہتا ہے سعودی عرب اور پاکستان بھائی بھائی ہیں، جدھر ایران کہتا ہے کہ ایران پاکستانی عوام اور پاکستانی حکومت کا تہہ دل سے شکر گزار ہے، جدھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتا ہے that پرائم منسٹر شہباز میرے شریف اینڈ فیوریٹ فیلڈ مارشل ہیں. میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ میرے دیز آر دا ٹو پیپل ہو آئی ریسپیکٹ ا لاٹ، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر میرے فیوریٹ فیلڈ مارشل ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، فیکٹ اسپیک فار دیم سیلوز. اور اس کی وجہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ فارن منسٹر اسحاق ڈار کی نو نان سینس ڈپلومسی رہی ہے، جس کے اندر انہوں نے بڑی اناؤنسمنٹس کے بجائے بیہائنڈ دا ورک، بیہائنڈ دا سینز رہ کر ڈپلومیٹک چینلز کو استوار رکھنے کی کوشش کی ہے. میں بالکل پرائم منسٹر کے اسپوکس پرسن سے اگری کرتی ہوں کہ what he did only an economist or an accountant could do that، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ پاکستان کی اکنامک ریالٹی یہ ہے کہ ہم نو مینز آئلینڈ بن کے رہ نہیں سکتے. ہمیں امریکہ سے بھی اپنے رابطے استوار رکھنے ہیں، ہمیں یورپ سے بھی رابطے بحال رکھنے ہیں، ہمیں اس خطے کے اندر جدھر ہم موجود ہیں ہم یہاں پہ بھی دروازے بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے. اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ ایک طرف سے افغانستان اور دوسری طرف سے انڈیا ہر وقت ہمیں دبوچنے کو تیار بیٹھا ہے. وی آر فائٹنگ ریزیلینٹلی، وی آر فائٹنگ ٹرائمفنٹلی، وی آر فائٹنگ اسپیکٹیکولرلی. لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمیں اپنے دونوں بارڈرز پہ دشمن اور دشمن کے خطرناک گندے عزائم کا سامنا تو کرنا پڑ رہا ہے. تو اس کے اندر شاید عباس اراغچی کی یہ ٹویٹ ایک بہت بڑا تماچا ہے طالبان کو، ایک بہت بڑا تماچا ہے مودی سرکار کو، جو بار بار اور ہر اوکیزن پہ، ہر پلیٹ فارم پہ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان اکیلا کھڑا ہے، پاکستان has یہ been left بالکل آپ alone، پاکستان has been نے left درست کا در نایاب. اور یہ تمانچہ ان کے لیے بھی ہے جو پاکستان کا کھاتے ہیں، پاکستان سے عزت لیتے ہیں، پاکستان سے دولت لیتے ہیں، پاکستان سے عہدے لیتے ہیں. پاکستان جو ہے ان کی ہر طرح سے ان کی عزت، دولت، تکریم ہر چیز دیتا ہے، لیکن جب وہ اختلاف کرنے پہ آتے ہیں صرف حکومت کے اختلاف کی بنیاد پر، وہ ریاست سے اختلاف کرتے ہیں، وہ قوم سے اختلاف کرتے ہیں، وہ یہاں پر ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر سوال اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. تمانچہ ان کے منہ پر بھی جنہوں نے اس بنیاد پر ہنگامے کیے، املاک کو جلایا اور تباہی پھیری کہ جو ہے پاکستان کا خدا نہ خواستہ کردار تسلی بخش نہیں ہے. لیکن میں دوسری طرف دیکھتا ہوں قربان بلوچ صاحب، اس وقت ہم اسلام آباد کی اگر بات کریں تو اسلام آباد میں جس طرح ایوان وزیر اعظم کام کر رہا ہے، جس طرح وزارت خارجہ کام کر رہی ہے، اور جس ایفیکٹولی جس طرح رابطے کیے جا رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اتنی ایفیشنسی کے ساتھ کبھی کام نہیں ہوا. جی بہت شکریہ نجم. اسلام آباد کا جو بھی اس حوالے سے کردار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے ساتھ جو بھی ایک مدبھیڑ ہوئی، اس کے بعد پاکستان نے جس طرح اپنے سفارتی کوششوں کو، کاوشوں کو سنبھالا اور اجتماعی دانش کے ساتھ جو چیزیں آگے بڑھی، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ پاکستان اس وقت ساری دنیا میں، مسلم ممالک میں اور امریکہ اور باقی ممالک میں ایک اس کی تعریف بھی ہو رہی ہے. اور اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ دو تین اہم نکات ہیں. ایک یہ ہے کہ پاکستان اپنے قومی مفادات کو بھی دیکھ رہا ہے کہ اس کی پرائرٹی کیا ہے، اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم ممالک کے ساتھ اور مسلم امہ کے ساتھ پاکستان کا کردار. اور جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ایران اور پاکستان کی جو تعریف ہو رہی ہے وہ بھی اردو زبان میں اور سہل زبان میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران سمجھتا ہے کہ ایک وہ مشکل میں تو ہے، امریکہ کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے اس پر جارحیت ہو رہی ہے، لیکن مسلم ممالک کی طرف سے جہاں انہوں نے امریکی جو بھی مفادات پہ جو حملے کیے، اگر اس کے رد عمل کوئی نہیں آیا تو اس میں پاکستان کا کردار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اس حوالے سے ایران کا بہت ساتھ دیا کہ انہوں نے سعودی عرب کو، باقی مسلم ممالک کو سمجھانے کی کوشش کی، بجھانے کی کوشش کی کہ اگر آپ ایران کے خلاف کوئی رد عمل کریں گے تو ایران کے لیے مزید مشکلات یقینی طور پر
वो पैदा होने थे। ईरान ये चीज़ समझ रहा है कि अगर मुस्लिम ममालिक की तरफ से ये चीज़ें कोई रद्द-ए-अमल नहीं है या कोई जवाबी हमले नहीं हुए तो उसमें पाकिस्तान का किरदार है। अगर सऊदी अरब इसकी पेशरफ्त करता तो बाकी इस्लामी ममालिक भी यही तर्ज अमल करते, वही रिएक्शन करते जो सऊदी अरब करता। तो इसलिए पाकिस्तान का किरदार और पाकिस्तान का इस हवाले से ईरान के लिए जो बहबूद फलाह के हवाले से जो अमल है, मैं समझता हूँ कि यकीनी तौर पर काबिल तारीफ है। और दूसरी मैं इज्तिमाई दानिश की बात कर रहा हूँ। पार्लियामान उसमें ईरान के इशूज़ पर बहस होना, अपोजिशन की तरफ से, हुकूमत इत्तेहादी जमातों की तरफ से, एक जो भी पॉइंट ऑफ व्यू आया हुकूमत ने तहम्मुल से उसको सुना, उसमें तनकीद भी थी। यकीनी तौर पर अपोजिशन का काम ही ये है कि वो तनकीद करे, लेकिन जो भी अच्छे मुतासिर बेहतर नुकात कौमी मफाद में थे, ईरान के मफाद में थे, मुस्लिम उम्मा के मफाद में थे, उन सबको इकट्ठे करके एक दानिश के साथ उस पर जो एक्टिविटी की है, तो उसके ये नताज हैं कि अब पाकिस्तान के अपने मफाद भी महफूज हैं और ईरान के ख़िलाफ़ भी कोई इस्लामी मुस्लिम ममालिक की तरफ से कोई रद्द अमल, कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई है। और जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको बात समझ में आ गई है कि हमें आपस में जो लड़ाने की कोशिश की गई, जो साजिश की गई इजराइल की तरफ से, अगर हम उसी आपने बड़ी सही निशानदेही की कि इस वक्त जो है पाकिस्तान यही कोशिश कर रहे हैं कि ख़ासतौर पे उम्मत के जितने ममालिक हैं जिसको हम मुस्लिम उम्मा कहते हैं, उनमें आपस में कोई तनाज़ा ना हो, कोई झगड़ा ना हो, आपस में इस तरह जंग ना हो। अगर चाहे ईरान की तरफ से शिकायत की जा रही है कि खलीजी ममालिक के बाज़ जगहों से उनको निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो खलीजी ममालिक हैं, मैं सऊदी अरब की बात करूँगा, यूएई की बात करूँगा, वो इसकी तरदीद करते हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें गलत फहमियाँ पैदा होने से ख़त्म करने में पाकिस्तान एक अहम किरदार अदा कर रहा है। इसके साथ ही एक बड़ी पेशरफ्त ये भी हुई है। मैं एक क्विक राउंड चाह रहा हूँ इसके ऊपर जमील साहब कि ना इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो अपील की आपनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए, उनसे एक तरह से ये एक चाल थी कि दूसरे तमाम ममालिक जो हैं, कुछ 7 अहम ममालिक इसमें कूद पड़े आपनाए हुर्मुज़ के नाम पर, लेकिन बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब ने कहा कि हमने जहाज़ नहीं भेजने। तो बज़ाहिर तो ये लगता है कि अमेरिका को वो आलमी स्पोर्ट, जो इंटरनेशनल स्पोर्ट शायद कभी अफगानिस्तान के हवाले से मिली थी, नेटो से मिली थी, अब हमें मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये फैसला किया कि वो ईरान पर हमला करें, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स मिलके, तो उस वक्त उन्होंने अपने किसी भी एलाई से कंसल्ट नहीं किया, यही खबरें आ रही हैं। और क्योंकि उन्होंने उस वक्त कंसल्ट नहीं किया, उसके बरक्स के जिस तरह 2003 में जब गल्फ वॉर 2 हुई थी और जब इराक पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना बना के जब अटैक किया गया था, उस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन भी थी, उस वक्त नेटो ममालिक ने आपस में कंसल्ट भी किया था। इस मर्तबा ऐसी कोई बात नहीं हुई, जिसकी वजह से नेटो ममालिक ज़ाहिर है वो इस वक्त नहीं चाहते हैं कि, और आपने बिल्कुल सही आपने बताया अपने बयानिए में कि वो इसमें कूदना नहीं चाहते हैं। उसकी क्या वजूहत हैं? पहली बात तो ये है कि इसका बैकग्राउंड भी है। बैकग्राउंड ये है कि ग्रीनलैंड के हवाले से जो दिल आज़ारी हुई है यूरोपियन कंट्रीज़ की, वो एक उनके बैकग्राउंड है। दूसरा ये है कि उनको पता है कि इसके मज़मरात क्या हो सकते हैं। उनको पता है कि ईरान इस वक्त अपनी एग्जिस्टेंशियल वॉर लड़ रहा है, अपनी बका की जंग लड़ रहा है, और ईरानी कौम बिल्कुल इत्तेहाद से बिल्कुल अभी जुड़ गई है। पहले जो थोड़ी बहुत उनमें इख्तिलाफात थे वो इत्तेहाद में तब्दील हो गए हैं, क्योंकि उनकी 6000 साल पुरानी तहजीब है और वो बड़ी एक रेजिलियंट कौम है। उन्होंने जंग पहले भी देखी है, और जो उनके अभी रहबर हैं उन्होंने 17 साल की उम्र में इराक के हवाले से पूरा भरपूर हिस्सा लिया था जंग में। तो इन तमाम चीज़ों को अगर अहाता किया जाए तो यूरोपियन कंट्रीज़ को, और जो जिन को उन्होंने कहा है, चाइना तो खैर चले वैसे भी नहीं आता, लेकिन ये है कि जापान जो कि हमेशा उनके इन्फ्लुएंस में रहा है अमेरिकन के, उन्होंने भी इसका इंदिया दे दिया। ऑस्ट्रेलिया ने भी इंदिया दे दिया कि वो नहीं भेज रहे हैं। और उसकी वजह यही है जो आपने बताया, और उसको थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। वो ये कि वो नहीं चाहते कि इस वक्त वो ऐसी आग में कूद पड़े कि जो मजीद फैल पड़े, क्योंकि इसको या वाज़ेह रहे कि इस वक्त दुनिया जो है ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ की तरफ गामजन है जाना, और वो ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ में अब तकरीबन 1 से 1.5 या 2 दिहाई भी लग सकते थे। लेकिन इस अमल के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया, और जिसका अहाता हिलरी क्लिंटन ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान किया है, और जिसकी की वीडियो मौजूद है कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह फैसले करते हैं
اور ایسی شخصیت کو ایسے منصب پر نہیں ہونا چاہیے. الیکشن سے پہلے کی بات ہے یہ صحیح کہ سر جس سر کے یہ پاس بالکل آپ نے کہ درست جو بات کی کہ کوئی بھی آپ نے جنگ کرنی ہے, آپ نے کوئی بھی اقدام کرنا ہے, اس کے لیے ایک آپ کو ایک مضبوط اخلاقی جواز درکار ہوتا ہے. لیکن شاید ایران کے معاملے میں جب مذاکرات جاری تھے, عمان کی جو تھا اس میں ثالثی بھی تھی, پاکستان سعودی عرب سمیت باقی ممالک بھی جو تھے آن بورڈ تھے, وہ مضبوط اخلاقی جواز ہمیں وہاں پر نظر نہیں آتا. اس کی وجہ سے عالمی ضمیر, اگرچہ ہم طاقت کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں, دور نایاب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ طاقت ہی چلتی ہے, لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں عالمی ضمیر بھی آتا ہے, کچھ اخلاقیات بھی آتی ہیں, بین الاقوامی قوانین بھی آتے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ آج کے سٹارمر کی جو پریس کانفرنس ہے, مجھے تو بڑا ان کے ویژن نے امپریس کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ صرف طاقت کو اصول بنا کے کامیاب ہوتے ہوئے, سپورٹ لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہمیں یہاں پر. نجم, میں انٹرنیشنل سے پہلے بات کچھ کرنی چاہوں گی ڈومیسٹک پالیٹکس کی امریکہ میں. جی ایران اسرائیل امریکہ جنگ یہ پہلی دفعہ ہوگا ہسٹری میں جس میں امریکن عوام بھی ہچکچاتی ہوئی نظر آتی ہے براہ راست جنگ میں شامل ہونے سے. کسی سروے میں 17% امریکن سپورٹ کر رہے ہیں ٹرمپ کو, کسی سروے میں 22% امریکن سپورٹ کر رہے ہیں ٹرمپ کو. کسی سروے میں امریکنز یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مقصد نظر نہیں آتا, ہمیں کوئی امیڈیٹ تھریٹ اپنی سیکیورٹی کے لیے نظر نہیں آ رہا. ڈیموکریٹس بھی یہی کہتے نظر آتے ہیں اور ریپبلکنز بھی یہی کہتے نظر آتے ہیں. اچھا, وار ویٹرنز بھی یہی کہتے نظر آتے ہیں. آپ نے شاید اپنی سوشل میڈیا فیڈ پر وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں ایک وار ویٹرن کو بہت ہی جارحانہ طریقے سے بریفنگ سے باہر نکال دیا گیا تھا, کیونکہ وہ کہتا تھا کہ ہم کیوں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں, فار واٹ ریزن, آن واٹ گراؤنڈز. اچھا جی, اسی طریقے سے ایک یو ایس مرین جو کہ جن کی جان چلی گئی, آئی ڈو ناٹ نو کس کنٹری میں, ان کی والدہ صاحبہ نے بھی نیشنل ٹیلی ویژن میں آ کر یہی بات کہی کہ ہاؤ مینی مور سنز آر وی گونا گیو فار دس وار. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ گھر کے اندر بھی سپورٹ حاصل نہیں ہے. دوسری بات, اب اگر بات کی جائے گھر سے باہر کی, تو امریکہ کے اتحادی اس وقت براہ راست جنگ میں شامل ہونے کے تو موڈ میں نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی ممالک کو کہا تو ہے اور تھریٹن بھی کیا ہے, سینکشنز کی بھی تھریٹ سامنے ہے. جس طریقے سے اسپینش پرائم منسٹر کے ساتھ ان کا رویہ تھا وہ بھی سب کو پتا ہے. اچھا جی, گرین لینڈ کے اوپر بھی ڈونلڈ ٹرمپ اور واشنگٹن ڈی سی کا جارحانہ رویہ سامنے آیا تھا کہ ان کی سپورٹ نہ کرنے کے اوپر they said it's going to be my way or the highway. اچھا جی, ایک تو پہلی بات یہ ہے. اس کے اندر مین کنسرن عمان کی طرف سے بھی نظر آتا ہے کہ عمان کے فورن منسٹر نے امریکن ٹیلی ویژن کے اوپر ہی آ کر بتا دیا کہ we were this close to brokering peace, اور ایران نے اس سے زیادہ تو کبھی کنسیشن دی ہی نہیں ہے کہ ایران آپ کی ہر ڈیمانڈ کو ماننے کو تیار ہے. عمانی فارن منسٹر نے سوشل میڈیا پر بھی اپنی ٹویٹ کے ذریعے یہ پیغام دے دیا اور واضح طور پر پیغام دے دیا کہ میں نہیں جانتا کہ ٹرمپ کے مشیر ٹرمپ تک میری بات, عمان کی بات اور ایران کی بات پہنچا بھی رہے ہیں یا نہیں, لیکن میں نے بار بار ان سے اس بات کا اظہار بھی کیا تھا اور ان سے سوال بھی کیا تھا کہ کیا وائٹ ہاؤس تک اس سب ڈیولپمنٹس کی اطلاعات جا رہی ہیں یا نہیں. اور میں نے انہی کی مشاورت کے ساتھ جو ٹویٹ کی تھی, وہ ٹویٹ کو بھی میں نے تبھی پوسٹ کیا تھا. So there is a lot of confusion as far as the credibility is concerned. American public اور میرا ذاتی خیال یہ ہے American allies اس وقت دونوں یہی کہتے ہیں نظر آتے ہیں کہ ہم کسی اور کی جنگ کیوں لڑیں. may it be افغانستان, may it be عراق, امریکہ نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے موٹو کو لیگل اور سوورینٹی کا رنگ دے دیا تھا. یہاں پہ یہ نظر نہیں آتا, یہاں پہ یہ ہوتا ہوا ابھی نظر نہیں آ رہا. اور جیسے جیسے دن گزریں گے, اچھا بڑی اہم چیز کی نشاندہی کی کہ امریکہ جو ہے اپنے یہ ثابت نہیں کر سکا, دفاع کا جواز نہیں دے سکا کہ اس پر حملہ ہونے والا تھا. خود سینٹ کی کمیٹی میں جو بریفنگ دی گئی اور سینٹ کو دی گئی جو امریکہ میں, اس میں بھی وہ ثابت نہیں کر سکے تھے کہ یہ عوام میں یہ بات ہو رہی ہے, عام آدمی یہ بات کر رہا ہے, قربان بلوچ صاحب, کہ اس وقت امریکہ جو جنگ لڑ رہا ہے وہ صرف اور صرف اسرائیل کی جنگ ہے, اس کے مذموم مقاصد کی جنگ ہے, اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے. جی نجم, میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے حوالے سے یا جو حکمت عملی صدر ٹرمپ کی تھی یا امریکہ کی تھی,
वो सारी वो तदबीरें उलट हो गई हैं, क्योंकि अमेरिका शाह बहादुर ये समझ रहा था कि ईरान में आवाम जो मौजूदा रजीम है उससे इतना बेजार है कि हम जो भी हमला करेंगे उसके बाद एक रद्द अमल आएगा, लोग सड़कों पर आ जाएंगे, एक इनकलाब आ जाएगा, एक तब्दीली आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान के ख़िलाफ़ जो भी एक्शन हुआ और उसमें जो आयतुल्लाह अली ख़मेनी और उसके साथियों की शहादतें हुई और उसके बाद ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को, वहाँ की जो स्ट्रक्चर है उसको जो तबाह किया गया, उसको निशाना बनाया गया, उसमें ये था कि चीज़ें नुकसान हुआ, नुकसान अभी भी हो रहा है, जंग में तबाही होती है, वो जंग कहीं जहाँ भी हो उसकी तबाही होती है। लेकिन ईरान के अवाम ने अपने पिछले 3 दहाइयों में जब उन पे एक सादी पाबंदियाँ लगी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी एक महदूद, एक मुनासिब पैमाने में जीना उन्होंने सीख लिया। उन्होंने एक मुआशी तौर पर जो भी एक दायरा था, वो कहते हैं ना कि वो चादर के उस पे उन्होंने पाँव फैलाना उन्होंने सीख लिया, तो उन्हें अब इतनी कोई परेशानी नहीं हो रही है जितनी परेशानी सदर ट्रंप को हो रही है या उसके जो इत्तेहादी अलाइज को हो रही है। मैं समझता हूँ कि जंग तो ईरान के खिलाफ चल रही है, जारहत तो ईरान के खिलाफ चल रही है, लेकिन ईरान के जो अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं, मुत्तहिदा अरब इमारात, बाकी ममालिक, उनके खिलाफ जो उनके मुआशी जो नुकसान हो रहा है, जो आने वाले दिन मुस्तकबिल में एक अदम इस्तेहकाम की वहाँ सूरत हाल बनेगी, अदम एतमाद की जो सूरत हाल बनेगी, सरमायाकारी जो ख़त्म होगी या रुकेगी और सियाहत वहाँ रुकेगी, तो इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो बहुत लंबे अरसे तक चलेंगे। ईरान ने तो ये सारी चीज़ें, ईरान के अवाम ने ये मुश्किलात को देखी। इसी बात को बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ने आज भी बयान किया कि अगर आप महंगाई का खात्मा चाहते हैं, फौरी खात्मा चाहते हैं, तो इसका फौरी हल यही है कि फौरी तौर पर जंग बंदी कर दी जाए। जंग का ख़त्म होना ही महंगाई का खात्मा है। मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कुर्बान बलोच साहब का, दुरे नायाब अकरम का और डॉक्टर जमील अहमद खान का, उन्होंने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। लेकिन नाज़रीन, एक अहम टॉपिक अभी बाकी है, उस पर मैंने बात करनी है। और जब हम बात करते हैं इस्लामोफोबिया के हवाले से और इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आलमी दिन पर, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल गुतरेस ने जो पैगाम जारी किया है, उन्होंने इसमें एतराफ़ किया है, उसमें तस्लीम किया है कि मुसलमानों को दुनिया भर में इदारा जाती इम्तियाज़, समाजी और माशी जो इम्तियाज़ है, महरूमी है, उसका सामना है। उन्होंने बाकायदा तौर पर इसको एक्सप्लेन भी किया और ये कहा है कि मुसलमानों को जानिबदार इमिग्रेशन पॉलिसीज़ का सामना है, उनको एक गलत किस्म की ऐसी प्रोफाइलिंग जो कि उनके नेगेटिव जाती है उसका सामना है। और उन्होंने कहा कि आइए हम अहद करें कि बराबरी और वक़ार को, हर इंसान के लिए बराबरी और वक़ार को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि इंसानी हकूक़ को सब के लिए यकीनी बनाएं, चाहे उसका मज़हब कुछ भी हो। जब गुतरेस ये पैगाम जारी कर रहे थे तो उसी वक़्त जो है एक अमरीकी कमीशन है RSS और RA के हवाले से, वो भी एक रिपोर्ट जारी कर रहा था जिसमें बाकायदा तौर पर जो इंडिया की इंतहा पसंद तंजीमें हैं, मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की बात कर रहा हूँ, और इसके साथ ही बड़ी दिलचस्प बात है कि इसमें भारत की खुफिया एजेंसी RA को भी शामिल किया गया है और कहा गया है कि इसको टारगेटेड जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, यहाँ पर पाबंदियाँ लगाई जाएँ और भारत को खुसूसी तशवीश वाला मुल्क करार दिया जाए। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक ये सिफारिशात जो हैं 2025 में भारत में जो मजहबी आज़ादियों को देखा गया, उसका सूरत हाल का जो जायज़ा लिया गया, इसके बाद USC IRF की सालाना रिपोर्ट 2026 की, जो कि 2025 के हवाले से है, उसमें इसको सालाना रिपोर्ट में शामिल किया गया। वहाँ पर इंडिया में इम्तियाज़ी क़वानीन का निफाज हो, अक़लियतों के ख़िलाफ़ बढ़ते हुए तशद्दुद हो और मजमूई तौर पर तशद्दुद हो, मुजरमों को एक बड़ा इस्तिस्ना हो। आप याद कीजिए, हमने प्रोग्राम किया था कि यहाँ पर समझौता एक्सप्रेस, इंडिया में जो समझौता एक्सप्रेस पे हमला किया गया था बेईमाना, उसके मुल्ज़मान आज भी धंधनाते फिर रहे हैं। वहाँ की अदालतों ने उन्हें बरी कर दिया हुआ है। और बात सिर्फ यहाँ पर इस हद तक नहीं है, बल्कि ये तमाम लोग जो कि वहाँ पर अक़लियतें हैं इंडिया में, उनको खुसूसी तौर पर निशाना बनाया जाता है। तब्दीली मज़हब के जो क़वानीन हैं उनको इतना सख्त कर दिया गया है कि उम्र कैद तक की सज़ा को वहाँ पर तजवीज़ किया जा रहा है। मुख्तलिफ़ रियासतों में जो हजूम का तशद्दुद है, जो वहाँ पर फसादात हैं, जिस तरह वहाँ पर आपने देखा होगा बांग्लादेश के एक शहरी को उस इल्ज़ाम पर कि बांग्लादेशी है वो,
جس طرح اس کو مارا گیا، اور بات یہاں تک نہیں ہے بلکہ اسی رپورٹ میں روہنگیا پناہ گزینوں کی گرفتاری جو ہے اس کو بھی شامل کیا گیا ہے، جن کو زبردستی بین الاقوامی پانیوں میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ ظلم اور زیادتی کی انتہا ہے۔ آسام میں بنگالی بولنے والے مسلمانوں کو در انداز قرار دے کر بے دخل کیا گیا، یہ بھی اسی رپورٹ کا حصہ ہے۔ یہ تمام شرمناک چیزیں وہ بھارت کے چہرے پر کالک بن کے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک طرف ہماری خارجہ پالیسی ہے، ایک طرف ہم ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم پر کرم کر رہے ہیں، ہماری قیادت محنت کر رہی ہے، ہم ایک مثبت کردار ادا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف بھارت ہے جس کا منہ کالا، کالے سے کالا، کالے سے کالا، اور اس سے بھی بڑھ کر کالا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مودی کو سوچنا ہوگا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ جس مذہب پر یقین رکھتا ہے کیا اس میں بھی اس کے لیے کوئی سزا ہے؟ جس قسم کے مظالم وہ کر رہا ہے یا اس کا اتحادی نتن یاہو کر رہا ہے؟ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔